بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله عز وجل على لسان موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز حضرات سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں درس توحید اور اس کے بعد درس حدیث سننے کی توفیق عطا کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت مہیا کرے، آمین یا رب العالمین۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ التمیمی النجدی الحنبلی مجدد الدین نے یہ روایت کی ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جانب سے ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کل مصور فی النار یجعل له بکل صورت صورها نفس یعذب بها فی جہنم۔ معزز حضرات، تصویر کشی ناجائز ہے، اسلام میں حرام ہے۔ تصویر کھینچنے والے کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا کہ جو تصویر تم نے بنائی ہے اس میں جان ڈالو۔ تو معلوم ہے کہ انسان اس طاقت پر معمور نہیں ہے، تو جو ہے تصویر سے انسان کو باز آنا چاہیے، سوائے ضرورت کے آئیڈنٹیفیکیشن وغیرہ کے لیے تصویر لی جا سکتی ہے، مگر آج کل جس قدر تصویروں کی بھرمار ہے وہ جائز نہیں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہر لمحہ ہر قدم انسان جو ہے قدرت کے ہر چیز کی تصویر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا ان چیزوں کو بتا کر ان میں جان ڈالو۔ انسان کے بس سے باہر ہے کہ کسی چیز میں جان ڈالے۔ تو سامعین کرام، اس چیز میں جو ہے بڑی سختی آئی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دور رکھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تصویر لینے والا فوٹوگرافر دوزخ کے آگ میں ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ چیز معمولی ہے مگر سخت وعید ہے، انسان ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ اس سے جو ہے کہا جائے گا
کہ تم نے جو تصویر بنائی ہے اس میں جان ڈالے اور اس کو جو ہے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، تصویر بغیر ضرورت کے لینا حرام ہے، اس سے جو ہے ممانعت شرعاً وارد ہے۔ وَلَهُمْ عَنْهُ مَرْفُوعًا، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ دونوں سے روایت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ من صور صورة فی الدنیا کلف ان ينفخ فیہا الروح ولیس بنافخ، تو کہا جس آدمی نے تصویر لی اس سے کہا جائے گا کہ جو ہے اس میں جان ڈالے، اور وہ اس چیز پر جو ہے قادر نہیں ہے، تو چیز چھوٹی ہے مگر اس میں جو ہے بڑی وعید ہے۔ اسی طرح حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے حضرت ابو الحیاج رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا نہ میں بھیجوں آپ کو ایسے کام پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ ماشاء اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جائیے، کلہاڑی ان کے پاس دیا اور کہا کہ تم جہاں بھی کوئی تصویر دیکھو یا مجسمہ دیکھو اس کو صاف کر دو، اور کوئی ابھرا ہوا قبر زمین پر موجود ہو اس کو برابر کرو۔ تو سامعین کرام، اس پر بڑی وعید آئی ہے، انسان کو ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے اپنے داماد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو کہا کہ اللہ کے مخلوق کے برابری کرنا انسان کے لیے ناسزاوار ہے، تو یہ تصویر بنانا اللہ رب العالمین کی ذات کے برابر، اس کے مخلوق کے برابر ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ البتہ قبروں کو برابر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بلند ہونے میں، زمین سے ابھرے ہوئے ہونے میں، تو ان کے ارباب کے لیے، ان قبر والوں کے لیے اور ان کی تعظیم کرنے والوں کے لیے نامناسب ہے، اور وہ شرک باللہ کے ذریعوں میں سے ہے اور اس کے وسیلوں میں سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ صرف الہمم الی ھذا، ایسی حرکتوں کے ساتھ انسان اپنی ہمت کو بلند کرے، اور اسی طرح دین کی مصلحتوں پر جو ہے آدمی پردہ ڈالے، ان کے مقاصد اور واجبات پر۔ تو جناب یہ چیزیں انسان کے لیے رب سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اور ان سے فتنہ برپا ہوتا ہے اور فتنے کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ قبر والوں سے انسان کا من لگتا ہے، قبر پر جو ہے اس کا دھیان رہتا ہے، اور جب کبھی اس میں ان معاملات میں نرمی ہوئی تو وہاں ناجائز چیز واقع ہو جاتی ہے، اور قبر والوں سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ قبر والوں سے اس کا فتنہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ عبادت کرنے والے اور اسی طرح حد سے زیادہ تعظیم کرنے والوں کے گھروں کا جو ہے
بنانے والا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ عبادت کو خاص کرتا ہے۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دعا، الدعاء هو العبادہ، ایک حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، تو یہ سندن ثابت نہیں ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ صلاۃ کے ایک معنی عبادت کے بھی ہیں، تو انسان جو ہے ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے جو اسلام میں جو ہے ممانع ہیں۔ تو وہاں نہ دعا کریں قبر کے پاس کھڑے ہو کر، اور نہ قبر والوں سے مدد چاہیں، اور نہ وہاں گڑ گڑائیں، اور نہ ذبح کریں، نہ نظر مانیں۔ تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں اور ناپسندیدہ ہیں، حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ حضرت ابو بکر ابن قیم تلمید الامام ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، ومن جمع بین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور وما امر به ونہی عنہ وما کان علیہ اصحابہ وبین ما علیہ اکثر الناس اليوم۔ حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے بارے میں جو سنت ہے اور جو آپ کو حکم دیا گیا اور جس سے آپ نے منع فرمایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین جس ڈگر پر قائم تھے، اور آج دنیا ان چیزوں کے گرویدہ ہے، تو ایک دوسرے کے وہ ضد میں ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ وہ یہ چیزیں کبھی اسلام میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اکثر مسجدوں میں قبریں بنی ہوئی ہیں، قبر یا تو محراب کے سامنے ہے یا محراب میں خود قبر ہے، مسجدوں میں قبر ہیں، مردے دفن کیے گئے ہیں۔ بودھن میں ایک مسجد ہے جو شاہراہ عام پر ہے، وہاں اس مسجد کے خریدنے والے کی قبر باندھی گئی ہے، اور یہ واقعات بہت ہیں۔ اور جہاں قبر ہیں وہیں جو ہے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، جیسے یہاں مسجد قبور ہے امیر پیٹ کے پاس، تو یہ عموماً ہندوستان پاکستان میں قبر ایسی جگہ بنائے گئے ہیں جہاں مسجد ہے، یا مسجد بنائے گئے ہیں جہاں قبر ہے۔ اللہ رب العالمین اس حرکت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ مملکہ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کہ قبر کہاں ہے، مسجدوں کے قریب کہاں ہے، بہت دور، اور اگر قبر بھی ہیں زمین پر تو مسمار کیا جاتا ہے، مسمار کر کے ہڈی وغیرہ کو منتقل کر کے اس کو زمین کو یوں ہی چھوڑا جاتا ہے۔ اور دیکھا کہ سڑکیں بچھانے والے لوگ قبر کے ہڈیاں وغیرہ نکال کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے زمین کو مسمار کر کے سڑک وغیرہ بچھا دیتے ہیں۔ یہاں فتح نگر میں بھی مسجد ہے، مسجد کے سامنے قبور ہیں، مختلف قبر ہیں، بلکہ ہمارے جامعہ دارالسلام عمر آباد جو ہے سلفی ادارہ ہے ماشاء اللہ، جہاں میں نے الحمدللہ تعلیم حاصل کی، مسجد کے بازو احاطہ چھوٹا بنا ہوا ہے، اسی میں قبور ہیں۔ اچھی اچھی جگہ جو ہے قبر بنائے گئے ہیں۔ آپ کے گھر کے پاس بھی قبر ہیں، نہیں گنبد بنائے ہیں، قبر ہیں۔ یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں، اللہ ان حرکتوں سے ہمیں معاف کرے۔ اچھا جناب، اور اسی طرح قبروں پہ جو ہے
مسجدیں بناتے ہیں اور ان کو درگاہوں کا نام رکھتے ہیں جو اللہ کے گھروں کی برابری کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان چیزوں سے منع کیا، ان پر چراغ جلانے سے روکا، اور ان کو مشاہد مزار کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے گھر کی برابری کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں چراغ جلا کے رکھتے ہیں اور وہاں عید مناتے ہیں۔ یہ اس کو جو ہے قربان گاہ بنانے کے مترادف ہیں، اور وہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیسے عید کے لیے جمع ہونا یا اس سے بھی بڑی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کو، قبروں کو زمین کے برابری کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم مردوں کو جو دفن کرتے ہیں، قبر کو جو ہے بہت اونچا بناتے ہیں، حرام ہے، اونچا نہیں بنانا چاہیے۔ بت پرستی کا جو آغاز ہوا وہ اصل میں قبروں سے ہوا۔ قبر صرف زمین سے اتنا ابھرنا چاہیے جتنا کہ اونٹ کا کوہان، اونٹ کے کوہان کے مطابق قبر جو ہے بنائے جائیں، اس سے زیادہ چونا، اینٹ، پتھر، سیمنٹ وغیرہ لگانا، مضبوط بنانا جائز نہیں ہے۔ وہاں فاتحہ دلانا، لوگوں کو بوندی، شکر وغیرہ تقسیم کرنا یہ عام ہے، بلکہ وہاں رکھا جاتا ہے۔ تو جی 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 بکتا ہے، پھول چڑھاتے ہیں ان پہ۔ اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کو زمین کے برابر قبروں کو کرنے کا حکم عطا فرمایا، جیسا کہ امام مسلم ابن حجاج القشیری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح جامع مسلم میں روایت کی ہے، حضرت ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ہم فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روم کی سرزمین میں رودس نامی جگہ پہ تھے۔ ہمارا ایک آدمی وفات پا گیا، تو انہوں نے ان کی قبر کو پختہ نہ بنانے، زمین سے ابھرا ہوا نہ بنانے کا حکم دیا، تو بنائی ہوئی چیز زمین کے برابر کر دی گئی۔ پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ ان چیزوں کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مبالغہ آمی سے کام لیتے ہیں، اور اس کو زمین سے جو ہے اوپر بناتے ہیں، تعلی کرتے ہیں، جیسا کہ گھر ہے، گھروں کے بنانے کے مانند قبروں کو بناتے ہیں، اور اس پر جو ہے گنبد بنائے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے اور اس پر کوئی عمارت بنانے سے منع فرمایا، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبر وان یعقد علیہ وان یبنى علیہ ونہا عن الکتابۃ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو گلاوا چڑھانے سے منع فرمایا، اور اسی طرح وہاں کوئی عمارت بنانے اور اس پر لکھنے سے منع کیا۔ آج کل دیکھیے باقاعدہ تختیاں ملتی ہیں، اس میں جو ہے لکھا جاتا ہے،
وہاں پہ ملک پیٹ میں موزن ہاں سب پیسے بنانے کے لیے پھر آخرت کو دیکھنا نا. ہاں پیٹ کی پوجا میں انسان زندگی بھر لگا تو محنت کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں جو ہے اس کو جانا ہے. اللہ بھلا کرے صاحب. وہ خبروں پہ وہ گھروں پہ بھی لکھنے کے رہتے اوپننگ سیریمنی رہتی. ہاں جی جی تختیاں خبر کے الگ رہتے. اچھا اچھا. ہمارے والد مغفرت کرے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خبر پہ بنا دیا ہمارے لوگ. اللہ اکبر. کہاں پر ہے وہ؟ ادھر سامیہ بازار کوٹھی کے تک. اچھا اچھا. وہاں تھے کہ آپ کے مکانات؟ جی اللہ بچائے صاحب. اس پر نیا کوٹھی کی مسجد جی گڑے کے پہلے حضرت سلیمان ابن عائشہ سجستانی ابو داود رحمہ اللہ، جن کی سنن کتب ستہ میں تیسرے درجے پر ہے، بہت بڑے امام حدیث تھے. انہوں نے اپنی سنن ابی داود میں روایت کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا اور اسی طرح ان پہ لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا اور صحیح کہا. ایک سند سے حسن ہے اور ایک دوسری سند سے وہ صحیح ہے. حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان چیزوں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. اور اسی طرح ان پر تختیاں چڑھائی جاتی ہیں، تختیوں پہ لکھا جاتا ہے اور قرآن وغیرہ کی آیتیں ان پہ لکھائی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا. اور قبر انسان جب بناتا ہے میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں مٹی بھی دوسری نہیں لانا چاہیے. جتنی قبر ہے قبر کی مٹی کھدی ہوئی ہے اسی مٹی میں برابر کرنا چاہیے. ایک باہر سے لائے تو اونچی ہو جاتی نا. ہاں نہیں لانا. اور قبروں کی جو ہے بناوٹ سے ممانعت اس لیے ہے کہ وہاں جو ہے پوجا شروع ہوگی. دنیا میں شرک کا آغاز ہوا کہ شیطان نے انسان کو آ کر ورغلایا کہ یاد کرو کہ یہ زمین آپ کے ماں باپ یا آپ کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، آپ ان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت ان قبر والوں سے بھی کرنا. تو بت پرستی اور شرک کو اس نے جو ہے آغاز کروایا. تو یہ بڑی جو ہے بری بلا ہے. اللہ رب العالمین انسان کو اس سے بچائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا قبر کو پختہ بنایا جائے یا اس پر جو ہے کوئی عمارت قائم کی جائے. اور یہ لوگ دنیا والے یہ تینوں کام کرتے ہیں. حضرت امام ابراہیم نقعی جو راوی حدیث تھے انہوں نے کہا کہ ان قبروں پر مزدوری لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہاں کچھ کمیٹیاں ہیں جو مفت میں قبر کھودتی ہیں، کفن دفن کا سامان جو ہے خرید کے دیتے ہیں ماشاء اللہ. تو ان چیزوں میں انسان کو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ لوگ وہاں عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں اور اس پر جو ہے گنبد
وغیرہ بناتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف ہے، اور اس سلسلے میں مخالفت کرنی چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہاں مسجدیں بنائی گئی ہیں، اور یہ حرکت گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ فقہا رحمہم اللہ، خاص کر امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھی اس چیز کو حرام کرنے میں حصہ لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت امام ابو محمد المقدسی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، وَلَوْ وُبِيحَ اتِّخَاذُ السُّرُجِ عَلَيْهَا لَمْ يُلْعَنْ مَنْ فَعَلَهُ، اگر ان پر جو ہے چراغ جلانے کو مباح قرار دیا گیا تو ان کی وہ قابل لعنت نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ مال ضائع کرتے ہیں، بغیر کسی فائدے کے دولت صرف کرتے ہیں، اور قبروں کی بے حد افراد کے ساتھ جو ہے پرستش ہوتی ہے، یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ بت پرستی شرک ہے، تو یہ چیزیں بھی شرک ہیں۔ تو کہا کہ مسجدوں کو بنانا قبروں پر جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو اللہ رب العالمین لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حرکت سے اپنی امت کو روک رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ہے، بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ اور قبروں پر گلاوا کرنا، سیمنٹ وغیرہ سے باندھنا اور وہاں نماز پڑھنا بتوں کی عظمت بجا لانے کے برابر ہے، اور وہاں سجدے کرنے کے برابر ہے، اور ان سے مدد لینا ہے۔ اور ہمیں روایت یہ کی گئی کہ اسلام میں بتوں کی پرستش، میت مرے ہوئے لوگوں کا عظمت بجا لانا، ان کی تصویریں وغیرہ سے آئیں، تصویر بنانے سے آئیں۔ تو اسی لیے تصویر میں بڑی وعید ہے۔ جو انسان تصویر بنائے گا، اللہ رب العالمین اس کو بلا کر کہے گا کہ اس میں جان ڈالو، روح پھونکو۔ انسان یہ کام کر نہیں سکتا۔ اس سے جو ہے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ شادیوں میں تصویریں لینے کی بے حد حرکت ہوتی ہے، اسی طرح اچھے مناسبتوں پر تصویریں لی جاتی ہیں، ان سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ صرف پاسپورٹ وغیرہ آئیڈنٹی کے لیے تصویر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بقیہ چیزوں میں تصویر لینا، اپنی بیوی کی تصویر بنانا، شوہر کی تصویر بنانا، اس کو پاس میں رکھنا، یہ حرکتیں بری ہیں، جو اس وقت جو بکثرت رائج ہیں، عام ہیں سماج میں۔ اللہ رب العالمین اس سے بچائے۔ ساری سرزمین پر یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، اللہ ہمیں ان چیزوں سے باز رکھے۔ اور یہ جی پاسپورٹ پہ جائز ہے۔ ہاں پاسپورٹ لگانے کے بارے میں یہ فتویٰ کچھ نکلا یا حدیث میں ایسا ہے؟ الحاجت ایک اصول ہے، الحاجت جی پوچھنا چاہیے ضرور۔ الحاجت تبیح المحظورات، ضرورت محظور چیز، حرام چیز کو حلال قرار دیتی ہے۔ جیسے پیسوں میں دیکھا تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ضرورت ہے اس کو مفاد کا خاص ہوتا ہے، یہ مفاد کا کہ ملک
اس کو اجماع امت بھی کہتے ہیں، ہاں اجماع امت. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ بچائے ہم کو. یہ تو بچپن سے انسان کی تصویر لیا جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی خوب تصویریں لیتے ہیں، قدم بقدم تصویر انسان کی بنائی جاتی ہے. تو یہ گویا کہ انسانوں کی اس وقت عادت سی ہو گئی. تو ان چیزوں سے اللہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، باز رکھے. تو یہ گمراہ اور مشرکین کی حرکت کہ انہوں نے قبروں کے احترام اس قدر کی کہ وہاں وہ حج سمجھتے ہیں، حج کا ثواب قبروں سے ملتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور اس کے لیے انہوں نے حج کے طریقے، قربانی کے طریقے مقرر کیے. یہاں تک کہ بعض حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام مناسک حج المشاہد رکھا، جو قبروں کے بارے میں لکھی گئی کتاب ہے. قبر کو حرم مکہ، حرم مدینہ کے برابر درجہ دیتے ہیں. ان چیزوں سے انسان کو باز اللہ رکھے. اور کوئی مخفی نہیں ہے کہ جو ہے دین اسلام میں یہ چیز جداگانہ ہے، اور بت پرستی کے دین میں داخل ہونا ہے. تو یہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور زمانے کے رواج میں کتنا فرق ہے. کہا گیا ببین تفاوت راہ از کجاست تا بکجا، غور سے دیکھو کہ راستوں کا فرق کہاں سے کہاں تک ہے، کتنا فرق ہے. تو ان چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شر انگیز چیزیں ہیں، فساد برپا کرنے والی ہیں، جو اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے حسر سے جو ہے انسان عاجز آ جاتا ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا انہی حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ ہے کہ ان چیزوں کی اس قدر بڑھ چڑھ کر تعظیم کی جاتی ہے کہ اس سے جو ہے فتنہ برپا ہوتا ہے. اور یہ اس سے بڑی مصیبت ہے کہ مسجدوں کی خدمت سے زیادہ ان قبروں کی خدمت کو فوقیت دیا جاتا ہے. بربادی ہے ان پر. اور ان لوگوں کو جو وہاں چراغ جلایا جاتا ہے اور چراغ چڑھائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے انسان کو باز رہنا چاہیے. اور اس کی پوجا کرنے اور نظر ماننے کا، منت ماننے کا کافی رواج ہے. ان چیزوں سے انسان کو گریز کرنا چاہیے. مشرکین کا یہ اعتقاد ہے کہ بلا وہاں سے دور ہوتی ہے، بلا پھر جاتی ہے، اور دشمنوں کے خلاف اس سے مدد ہوتی ہے. آسمان سے بارش برستا ہے اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، مظلوم کی مدد ہوتی ہے. تو وَيُجَارُ الْخَائِفُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور خوف کرنے والا آدمی ان سے پناہ لیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی لعنت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں انسان داخل ہو جاتا ہے. لعنت کے قابل چیزیں ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے. وہاں مسجدیں بنانا، ان پر چراغ جلانا نہیں چاہیے. اور یہ سارے کام شرک اکبر میں سے ہیں، شرک اصغر نہیں ہے. شرک اکبر بہت بڑی بلا ہے. شرک اکبر سے بہت
اسلام میں ڈرایا گیا ہے، اور اگر کوئی آدمی شرک اصغر بھی جو ہے 40 مرتبہ کرتا ہے تو وہ شرک اکبر کے برابر ہے۔ شرک اصغر میں سے ریا ہے، آدمی نماز پڑھے یا زکوٰۃ دے تو جو ہے شرک اصغر یہ ہے کہ اس کو چھپا کے پڑھا جائے، اور اگر اسلام کو پھیلانا ہے، دنیا کو دکھانا ہے تاکہ دنیا کو رغبت پیدا ہو اسلام پھیلانے کے لیے، تو وہاں جو ہے آدمی دکھا سکتا ہے، ورنہ جو ہے انسان اپنی عبادت اور اپنی تجارت اور اپنی حرفت کو دکھانا نہیں چاہیے۔ اور انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں فرض نماز کے علاوہ نمازیں پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبروں کے برابر نہ بنایا کرو۔ قبر پہ چراغ جلانا جیسا کیا جاتا ہے، ایسے کام مسجدوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جو ہے مسجدوں میں فرض پڑھے، اور فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ اپنے گھر میں کرے۔